بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اول خان کی لینڈ روور پہلے روانہ ہوئی، اس کے پیچھے ہماری کشادہ جیپ تھی۔ بیرا کو اگلی نشست دے دی گئی تھی، میں باقیہ 3 افراد کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ سورج غروب ہونے کے انتظار میں ہماری جیپ ڈیفینس سے نکل کر کلفٹن کی ساحلی سڑک پر گھومتی رہی، اور جب سورج ایک بگڑے ہوئے نارنجی رنگ کے گولے کی طرح پانی میں منہ چھپانے کی تیاری کرنے لگا تو راجر نے جیپ بوٹ بیسن کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دی۔ ہم بوٹ بیسن پہنچے تو روشنیاں جل چکی تھی۔ بلیک سی اتنی نمایاں بوٹ تھی کہ جیپ پارک کرتے ہوئے وہ ہماری نظروں میں آ گئی۔ اس کے سفید پہلو پر 2 لمبی لمبی سیاہ لہریں پینٹ کی ہوئی تھی، اور انہی کے درمیان آتشی زرد حروف میں بلیک سی لکھا ہوا تھا۔ باقیہ لوگوں کو وہیں چھوڑ کر میں بلیک سی والی انیکسی میں گیا تو 24 برتھ پر مضبوط جسم والا ایک شخص کسی کا منتظر تھا۔ چست آدمی آستینوں والی شرٹ میں، اس کے بازوؤں کی مچھلیاں گویا باہر ابلی پڑ رہی تھیں۔ اس نے اپنی چمکتی ہوئی نظروں سے میرا جائزہ لیا اور دھیرے سے بولا، بلیک سی بالکل تیار ہے سر، تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ میں نے دوستانہ حیرت سے سوال کیا۔ اندازہ سمندر میں آدھی عمر گزار کر یہی تجربہ حاصل کیا ہے کہ اب آدمی کی پہچان ہونے لگی ہے۔ کارگو کدھر ہے؟ پہلے اسے اوپر پہنچا دیں۔ میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پتہ نہیں وہ کس کارگو کی بات کر رہا تھا، مگر بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اونچی آواز میں کسی سے مکرانی بولنی شروع کر دی۔ وہ خاموش ہوا تو بلیک سی کے کسی حصے سے اسی زبان میں جواب آیا، اور چند ثانیوں بعد وہ دوسرا آدمی بھی عرشے پر نمودار ہو کر ٹوبی گھاٹ پر اتر آیا۔ اس نے آتے ہی ادب سے مجھے اور راجر کو سلام کیا تھا۔ مکرانی زبان بولنے والے وہ دونوں ملا مہذب اور تھوڑے بہت پڑھے لکھے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام اکبر تھا، وہ بوٹ کا ناخدا تھا، دوسرے کا نام شیدہ تھا۔ احمد نامی تیسرا شخص روانگی کے لیے انجن کی آخری جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ شیدہ اپنے کپتان اکبر سے زیادہ جسیم اور گٹھیلا تھا۔ وہ دونوں ہمارے ساتھ جیپ تک آئے۔ راجر کے آدمیوں نے وزنی بوری کو سہارا دینے کی کوشش کی، مگر شیدہ نے سب کو الگ ہٹا دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بوری کا منہ تھام کر اس کے وزن کا اندازہ کیا، بوری کو احتیاط سے سر تک گھسیٹا اور پھر پلٹ کر نہایت اطمینان سے اسے اپنی پشت پر لاد لیا۔ وہ غفور بٹی جیسے بھاری آدمی کو لے کر چلا تو اس کے قدموں میں ذرا بھی لغزش نہیں تھی۔ بوجھ اٹھانے میں اس کی پیشہ ورانہ مہارت نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ بوری سمیت عرشے پر پہنچ کر غائب ہو گیا۔ بلیک سی دوہرے عرشے والی بڑی بوٹ تھی، اس لیے اس میں سوار ہونے کے لیے ہمیں زیادہ نیچے نہیں اترنا پڑا۔ عرشہ دوسری سیڑھی سے تقریباً ملا ہوا تھا۔ ہم نے عرشے پر پہنچ کر راجر اور اس کے ساتھیوں کی طرف ہاتھ لہرائے۔ اکبر دوڑ کر نیچے گیا، پھر اس نے اوپر وہیل پر آ کر انجن چلا دیا۔ انجن چلنے سے پہلے عرشے پر 2 بلب دھندلائی ہوئی زرد روشنی دے رہے تھے۔ انجن چلتے ہی دونوں کمکمے روشنی سے جگمگا اٹھے۔ شیدے نے برت سے رسا کھولا اور پھر کود کر عرشے پر آ گیا۔ بلیک سی ہلکی سی تھرتھراہٹ کے ساتھ حرکت میں آنے لگی۔ ویرا نے چمکتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا تو میرے وجود میں خوف کی ایک بے نام سی لہر سرایت کر گئی۔ اندھیری رات میں سمندر کے سفر پر نکلتے ہوئے شاید اس کے سوئے ہوئے حیوانی جذبے بیدار ہو رہے تھے، اور یہ ایک خطرناک بات تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے بوٹ کا جائزہ لینے لگا۔ اوپر پائلٹ کپتان کے چھوٹے سے کیبن کے پیچھے 10 نشستوں کا ایک آرام دہ کیبن تھا، اس میں تیز سمندری ہواؤں سے بچاؤ کے لیے چاروں طرف شیشے کی سرکنے والی کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں۔ اوپری عرشے کے ان 2 کیبنوں کے درمیان والے خلا میں نیچے جانے کا زینہ واقع تھا۔ بوٹ کا انجن سرد تھا، اس لیے اکبر آہستہ آہستہ اس کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہم دونوں کی طرف دیکھا، پھر آگے متوجہ ہو گیا۔ میں ویرا کا ہاتھ تھام کر زینے کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے پہنچ کر میری طبیعت خوش ہو گئی۔ اس حصے کو 2 بڑے کیبنوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک کیبن میں کرینے سے فاضل گدے وغیرہ ذخیرے کیے گئے تھے، دوسرے میں فرش سے 1.5 فٹ کی بلندی پر 4 ایسے دیوان لگے ہوئے تھے جنہیں بستر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ جوٹ کی وزنی بوری ان بستروں کے درمیان فائبر کے سبز فرش پر رکھی ہوئی تھی۔ بوری کھول کر ذرا اس کی زیارت تو کراؤ، ویرا نے مجھے کوہنی مار کر کہا۔ مار داڑ میں کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہم کس مخلوق کو اٹھا
اٹھا لائے ہیں۔ میں بوری کا منہ کھول رہا تھا تو احمد نامی ملا ہماری آوازیں سن کر ادھر آ نکلا اور سلام کر کے میرا ہاتھ بٹانے لگا۔ غفور بھٹی اس وقت تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ ہم دونوں نے بوری کھول کر اسے بے رحمی سے فرش پر الٹنا چاہا، لیکن وہ بوری کے نچلے حصے میں بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ صاحب چھوڑ دو، میں بوری کاٹتا ہوں، اس نے مستعدی سے کہا۔ مجھے حیرت تھی کہ ان تینوں نے مشتبہ انداز میں لانچ پر لائے جانے والے قیدی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس قسم کی وارداتوں کے عادی ہوں۔ اگر ایسا نہیں تھا تو وہ اپنے مالک کے اتنے زیادہ وفادار تھے کہ اس کی خوشنودی کے لیے اپنی فطری تجسس کو بھی سلانے پر قادر تھے۔ احمد نے اسی کیبن کی ایک دیوار گیر الماری کا پٹ کھولا تو حیرت اور مسرت سے ویرا کے دیدے پھیل گئے۔ اس چھوٹی الماری کے نچلے خانوں میں روزمرہ ضرورت کی بہت سی اشیاء موجود تھیں۔ اوپری حصے میں متعدد اقسام کی شرابوں کی بوتلیں ہی بوتلیں موجود تھیں۔ احمد نے نچلے خانے سے کینچی نکال کر پٹ بند کرتے ہوئے کہا، صاحب یہ سب مہمانوں کے لیے بوٹ پر رہتا ہے، جس چیز کو دل چاہے لے لینا۔ بوٹ پر 7 دن کا راشن پانی بھی موجود ہے۔ آئس باکس میں برف کی 2 سلیں ہیں، وہ جب تک چل گئیں ٹھنڈا پانی ملتا رہے گا۔ آئس باکس کی موجودگی کا مطلب تھا کہ بوٹ پر ریفریجریٹر موجود نہیں تھا۔ میں بلا وجہ ہی اپنے ساتھ بلیک لیبل کا ہاف لے آئی۔ ویرا نے یہ کہہ کر اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک چپٹی بوتل نکال کر اس کا ڈھکن کھولا اور منہ سے لگا کر 2 گھونٹ پی گئی۔ تم لوگے؟ اس نے بوتل میری طرف بڑھا کے پوچھا۔ میں ویرا کے ساتھ سمندر میں نہ صحیح سمندری سواری پر اتر چکا تھا، اب دامن کو زیادہ دیر تک تر ہونے سے نہیں بچایا جا سکتا تھا۔ میں نے بھی اس آتشی سیال سے اپنے حلق سے لے کر میدے تک آگ سی سلگائی اور پھر بوتل اسے لوٹا دی۔ ویرا نے احمد کو بھی وہی پیشکش کی۔ اس نے گگیا کر نیم دلی سے انکار کیا، مگر اس کی نظریں کھلی ہوئی بوتل پر ہی جمی رہی۔ فکر مت کرو، پی لو، تمہارے مالک کو کچھ نہیں بتائیں گے، اس سفر میں ہم سب دوست ہیں۔ ویرا نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس نے ایک ہی سانس میں بوتل آدھی کر دی۔ یہ تو بلا نوش معلوم ہوتا ہے، ویرا نے انگریزی میں اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے الماری میں رکھی ہوئی بوتلیں کیسے چھوڑی ہوئی ہیں۔ شراب نوشی، تماش بینی اور قمار بازی ملاحوں کی اکثریت کے محبوب مشغلے ہوتے ہیں، یہ بے قصور ہے۔ بوتل ویرا کو لوٹا کر احمد نے آستین سے اپنا منہ پونچھا اور پھر کینچی سے غفور کی بوری کاٹنے لگا۔ انجن کی آواز بتا رہی تھی کہ بوٹ کافی رفتار پکڑ چکی تھی اور گہرے سمندر کی طرف رواں تھی۔ بوری کاٹ کر احمد چلا گیا۔ ایک سانس میں 3-4 پیگ کے برابر اسکاچ چڑھا جانے کے بعد بھی اس کی زبان پر لکنت نہیں آئی تھی، بس آنکھیں ذرا سی جلملا اٹھی تھیں۔ اس کیبن کی دیواریں کچھ اس طرح بنی ہوئی تھی کہ ان میں کہیں بھی کسی الماری کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ویرا نے احمد سے حاصل کیے ہوئے تجربے کی بنا پر جوڑ پر تباہ آزمائی شروع کی تو وہ مزید 3 چھوٹی الماریاں دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک الماری میں کمبل اور تکیے رکھے ہوئے تھے، دوسری الماری میں تولیے اور شب خوابی کے متعدد مردانہ اور زنانہ ملبوسات تھے، تیسری الماری میں الیکٹرونک اشیاء نصب تھی۔ ان میں رنگین ٹیلی ویژن، 4 بینڈ کا ریڈیو، قیمتی ڈیک اور VCR شامل تھا۔ ویرا نے پٹ کھول کر دیوار سے چپکایا اور ٹیلی ویژن آن کر دیا۔ مجھے ٹیلی ویژن سے کبھی بھی غیر معمولی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں غفور بھٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ درست چہرے اور متوسط قامت والا ایک جسیم شخص تھا۔ اس کے خد و خال سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تند خو رہا ہوگا۔ اس کے بدن پر عمدہ پاپلین کی سفید اور بے داغ قمیض تھی، جس کے ساتھ اس نے ٹائی کے بغیر سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ جس نے بوری الگ کر کے اس کی جامع تلاشی بھی لے ڈالی، مگر اس کے قبضے سے کوئی ہتھیار برآمد نہیں ہوا۔ اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرو، میں اوپر کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ ویرا کو یہ ہدایت دے کر میں کیبن سے باہر نکل کر زینے کی طرف ہو لیا۔ زینے پر قدم رکھتے ہی مجھے خنکی کا احساس ہوا۔ عرشے پر پہنچا تو مجھے ہوا خاصی سرد محسوس ہوئی۔ عرشے پر سامنے کا منظر بہت پر اسرار اور ڈراؤنا تھا۔ اندھیری رات میں بوٹ کے ہینڈ لیمپس کی روشنی میں سمندری موجوں کے سفید سفید جاگ یوں چمک رہی تھی جیسے سامنے سے سینکڑوں مگرمچھ منہ پھاڑے ہماری بوٹ پر حملہ آور ہونے کے لیے چڑھے چلے آ رہے ہوں۔ لہروں کے دھیمے دھیمے پر ہول شور اور اس کی گونج میں انجن کی آواز خاصی مانوس سی لگ رہی تھی۔ میں نے پیچھے نظر ڈالی تو شہر اور بندرگاہوں کی تیز روشنیاں ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ سامنے کے مقابلے میں پیچھے کا وہ نظارہ زیادہ پرکشش تھا، لیکن بوٹ کی رفتار کسی بھی سمت سے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر طرف ہولناک سی یکسانیت چھائی ہوئی تھی۔
बोट का तेज हेडलैम्प रोशन ना होता तो यूं महसूस होता जैसे हम किसी बहरी जुल्मात में एक ही जगह खड़े हुए हैं। बोट की रफ्तार से पैदा होने वाले हवा के सर्द थपेड़ों से बचते हुए इसने एक सिगरेट सुलगाई और फिर अकबर के पास पहुंच गया और नरमी से इसके शाने पर हाथ रख दिया। अकबर ने अपने तारीख कैबिन में फौरन ही रोशनी कर दी और अंधेरे में रंग बिरंगी मध्यम रोशनियां देने वाले डायल और गेज यग बयग अपना हुस्न खो बैठे। अंधेरे में कैबिन का इंस्ट्रूमेंट्स पैनल बहुत खूबसूरत लग रहा था। सर, हम 40 नाट की रफ्तार से खुले समंदर की तरफ जा रहे हैं, इसने कब मुझे बताया। अब हम कैदी को होश में ला रहे हैं, यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। इसे जिबा भी कर दो तो कुछ नहीं होगा, खूनी मछलियाँ इसके सारे टुकड़े खा जाएंगी, इसने फखर से कहा। फिर जरा रुक के बोला, शीदा कढ़ाई चिकन बना रहा है, इसका मजा गर्म खाने में आता है। ठीक है, हमें कुछ बर्फ और पानी भेज दो, पहले समंदरी डिनर से पहले शुगल भी कर लें। मैं अभी भेजता हूँ। ये कहकर वो चंद लम्हों के लिए ठिठका, फिर नीची आवाज में बोला, सर बुरा ना मानो तो अपने हिसाब में एक बोतल हमें भी दे दो, हमारी रात भी मजे में गुजर जाएगी। मुझसे क्यों मांग रहे हो, मैंने हैरत से पूछा। इस वक्त तुम खुद हमारे मेजबान हो, मेहमान अपने मेजबान को क्या दे सकते हैं, हम तो मुलाजिम है सर। वो हसरत से बोला, तुम्हारा मेजबान हमारा मालिक है, हमें बोट की कोई चीज खाने पीने की इजाजत नहीं है, हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है। मेहमान आते हैं तो इनके बहाने हमारी भी खुशी हो जाती है। मालिक हमको तनख्वाह बहुत देता है मगर हिसाब में सख्त है, तुम जितनी चाहो पियो और मेहमानों के हिसाब में डाल दो। कौन मेजबान अपने मेहमानों से पूछेगा कि इन्होंने मेरी सैर में कितनी बोतलें खाली की हैं? नहीं सर, वो दोनों हाथ जोड़ के बोला, मालिक हमारा माई बाप है, हम झूठ बोलकर उससे नमक हरामी नहीं कर सकते, तुम अपनी मर्जी से जितनी दोगे पी लेंगे। इसी वक्त सामने से एक ऊंची लहर आई और बोट लहर पर सवार होकर बहुत बेतुके जाविये से ऊपर उठती चली गई। मैं बुरी तरह लड़खड़ा गया मगर अकबर ने मेरा हाथ थाम लिया। बोट 40 नाट की रफ्तार से इसकी मुखालिफ सिमत में दौड़ रही थी। वो कैफियत ज्यादा देर कायम नहीं रही। चंद सानियों बाद लहर के गुजरते ही बोट बहुत तेजी से गोता मारकर निचली सतह पर दौड़ने लगी। इस तजर्बे से मेरा दिल दहल उठा। वो तीनों ही आदि शराबी मालूम होते थे। मैं फराग दिल का मुजाहरा करता तो वो नशे में धुत होकर बोट को कहीं भी गर्क कर सकते थे। मैं नीचे कैबिन में पहुंचा तो वीरा एक तपाई के साथ गिलास और पानी वगैरह का बंदोबस्त कर चुकी थी और टेलीविजन देखते हुए बकायदा मैं नोशी का आगाज कर चुकी थी। गफूर भट्टी बदस्तूर बेहिस्सो हरकत फर्श पर पड़ा हुआ था। चंद मिनट बाद शीदा बर्फ के टुकड़ों के साथ एक बोतल में ठंडा पानी भी बना लाया। मैंने आजमाइशी तौर पर इन लोगों के लिए अलमारी से स्काच की एक बोतल इसके हवाले कर दी। अहमद के बरक्स इसने एक बार भी इनकार किए बगैर शुक्रिया के साथ वो बोतल ले ली और खुशी खुशी कैबिन से लौट गया। मैं थोड़ी देर तक पुरतशवीश नजरों से गफूर भट्टी का जायजा लेता रहा। फिर मैंने इसके दाने में हलक तक ठुनसा हुआ कपड़ा निकाल लिया जो गाड़ी साफ करने वाले 2 डस्टरों पर मुश्तमिल था। दाने को आजादी मिलते ही इसने बेहोशी के आलम में 2 दिन गहरे गहरे सांस लिए। मैंने शीदा की लाई हुई बोतल में ठंडे पानी की खासी मिकदार गफूर भट्टी के चेहरे पर उंडेल दी। इसे बेइख्तियार झुरझुरियां आई और हलक से चंद डरी डरी आवाजें निकालने के बाद इसने कसलमंदाना अंदाज में अपनी सुरख सुरख आंखें खोल दी। इसे होश में लाने की मेरी कोशिशों को बार आवर होता देखकर वीरा ने रिमोट कंट्रोल से टीवी बंद किया और अपना गिलास लेकर मेरे करीब आ गई। मैंने कुन अखियों से तपाई की तरफ देखकर अंदाजा लगाया कि इस वक्त वो अपने साथ घर से लाई हुई बोतल साफ करने में मसरूफ थी। मैंने गफूर भट्टी के बिगड़े हुए दुरुस्त चेहरे पर पानी के मजीद चंद छींटे दिए तो इसके होश तेजी से ठिकाने आते चले गए। वो बेदस्तो पा होने के बावजूद गुस्से से बिलबिलाकर कुछ बोला, लेकिन आवाज साफ न होने के बायस इसकी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ सकी। चंद सानियों बाद वो हैरत से पलकें झपकाते हुए गर्दोपेश का जायजा ले रहा था। मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो, ये क्या हो रहा है? आखिर इसने तेजी से पूछा। मेरा नाम डैनी है, मैंने इसके सीने पर पैर रखकर मक्काराना लहजे में कहा, और इस वक्त तुम मेरे कैदी हो। तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हें तबाह कर डालूंगा। अपने सीने पर मेरे पैर के बढ़ते हुए दबाव पर इसने कसमसा कर जोर लगाया, लेकिन बदन को जुम्बश नहीं दे सका तो गुस्से से बोला, पैर हटाओ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं तुम्हें इस तजलील का मजा जरूर चखाऊंगा। मैंने इसके सीने से पैर हटाकर जूते से इसका चेहरा रगड़ दिया। वो बिलबिलाकर पूरी कुव्वत से चीखा और इसके सराहने खड़ी हुई। वीरा ने इसकी खोपड़ी पर ठोकर रसीद कर दी। रस्सी जल गई थी मगर इसके बाल नहीं निकले थे। बेबस होने के बावजूद वो बिफर कर गुराने लगा। मैं
तुम हराम जादों को फना कर दूंगा। मेरी तरफ टेढ़ी आंख से देखने वाले आज तक नहीं पनप सके, अब ऐसा नहीं होगा। तुम खूब हलक फाड़ के चीखो, यहाँ कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। मैंने इसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करके इसे इसकी बेबसी का एहसास दिलाते हुए कहा, सीधी तरह बताओ कि राजन और विक्रम के खाकों को तुमने क्यों बिगाड़ने की कोशिश की थी। वो चंद सानियों तक खामोश पड़ा, मुझे घूरता रहा, फिर फैसला कुन लहजे में बोला, मैं किसी राजन या विक्रम को नहीं जानता। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे हाथ पैर खोल दो वरना। कोई धमकी देने से पहले ही इसके मुंह पर दूसरा जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा और फिर वीरा ने इसके चेहरे पर दोनों हाथों से थप्पड़ों की बौछार कर दी। इब्तदा में गफूर भट्टी ने बर्दाश्त से काम लिया, लेकिन दबी दबी गुराहटों पर इक्तफा किया, मगर फिर इसकी गैर इरादी चीखें कैबिन की महदूद फजा में गूंजने लगी। कमांडर सईद के आदमियों के बनाए हुए खाकों में तब्दीली क्यों की गई थी? थप्पड़ों का सिलसिला मौकूफ होने पर मैंने अपना सवाल दूसरे अंदाज से दोहराया, तुम इन्हें क्यों बचाना चाह रहे थे? मैंने कहीं कोई तब्दीली नहीं कराई, मुझे जो कुछ याद था मैंने वही बनवाया था। मैं कसम खा सकता हूँ पहले तुमने ऐसा ही किया था, मगर फिर मुसव्वरों को बहकाने पर तुल गए। ये बिल्कुल गलत है। सईद ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। मेरे दिल में कोई खोट होता तो मैं शुरू में बात आगे न बढ़ने देता। मैंने इसे खुद बताया था कि सागा के लिए नेलोर पर 2 आदमी उतरे थे। मुझे क्या जरूरत थी कि एक बात इसे खुद ही बताता और फिर इसे बहकाने की कोशिश शुरू कर देता। इसका पेश किया हुआ वो मासूमाना जवाब बज़ाहिर वजनी था, मगर मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। मैंने जहरीले लहजे में कहा, पहले खाके बनवाने तक तुम बेखबर थे। तुम्हें सागा के इन आदमियों की अहमियत का इल्म नहीं था। तुमने इन दोनों में कमांडर सईद की दिलचस्पी का जिक्र किसी और से किया तो इसने तुम्हें बताया कि तुम गलती कर रहे हो। इसके बाद तुमने अपनी पटड़ी बदल ली। ये कहानी बेनकाब हो चुकी है, अब तुम किसी बात को नहीं जुटला सकते। मेरी बातों पर इसकी आंखों में चंद लम्हों के लिए हैरत तैरती हुई नजर आई, मगर वो खासी मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक मालूम होता था। इसने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया और बरहमी से बोला, ये सब इल्जाम तराशिया कमांडर सईद मुझसे अपनी पुरानी शिकस्त का बदला ले रहा है। इस वक्त हम एक स्पीड बोट में सफर कर रहे हैं। अगर तुमने शराफत से जुबान नहीं खोली तो हम तुम्हारा कीमा समुद्री मछलियों के लिए फेंक कर कराची लौट जाएंगे। हमें सब कुछ मालूम हो चुका है। तुम्हारे बताने या न बताने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे हाथ आखिरकार इस आदमी की गर्दन तक पहुंच जाएंगे जिसने तुम्हें इन खाकों में गड़बड़ कराने पर आमादा किया था। इसने दरमियान से मेरी बात काटने की कोशिश नहीं की। तहम्मुल से मैं पूरी बात सुनता रहा, फिर बोला, तुम किसी संगीन गलतफहमी में मुब्तला हो। तुम्हारे कानों में मेरे खिलाफ जहर उंडेला गया है। तुम इस लांच के नाखुदा को बुलाओ। मैं इस हरामजादे से पूछूंगा कि इसने मेरी मर्जी के बगैर मुझे समंदर में लाने की जुर्रत कैसे की। थोड़ी देर बाद वो भी तुम्हारे सर पर जूते लगा रहा होगा। मैंने इसका मजाक उड़ाकर इसे मुश्तिल करना चाहा। इसने गुस्से और बेबसी से अपना सर ऊपर उठाकर जोर से कैबिन पर मारा और गजबनाक आवाज में बोला, मैं सबको फना कर दूंगा। तुम मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। शायद तुम्हें अपने नाम का कोई जोम हो, मगर मैं किसी नाम से नहीं डरता। मैं तुम्हें इन जसारतों पर सबक सिखाऊंगा। जब इसने मेरा नाम सुनकर किसी रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया तो मुझे हैरत हुई थी वो मेरे नाम से क्यों नवाकिफ है, मगर इसने आखिरी फिक्रों में खुद ही बात वादे कर दी थी। वो मेरे नाम से वाकिफ था, मगर इसे कोई अहमियत देने पर आमादा नहीं था। वो इन लोगों में से था जो अपनी बर्तरी और बड़ाई के गुमान में किसी को खातर में नहीं लाते और आखिरकार किसी छोटे से हरीफ के हाथों बेबसी की मौत मारे जाते हैं। मैंने पूरी ताकत से इसकी पसलियों पर एक ठोकर रसीद की और वो अजियत से बिलबिला उठा। मैंने इस पर जरा भी रहम खाए बगैर इसकी पसलियों में मजीद 2 ठोकरें रसीद की और वो आंखें भेंच कर अपनी चीखों पर काबू पाने की नाकाम कोशिशें करने लगा। इस वक्त इसके दाने से करब आलूद आवाजें खारिज हो रही थी। ठहरो, अचानक वीरा की पुरसुकून आवाज उभरी। मैं पलटा तो वो कैबिन के दरवाजे से एक वजनी आहनी सरिया लिए अंदर दाखिल हो रही थी। मुझे पता नहीं चल सका कि वो कब कैबिन से निकल गई थी। इस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। वीरा ने आहनी सलाह को अपने हाथ में गर्दिश देते हुए सपाट लहजे में कहा, एक एक करके मैं इसकी दोनों पिंडलियां तोड़े देती हूँ। ये खुद
خود سیدھا ہو جائے گا۔ اس وقت غفور بھٹی نے پہلی بار ویرا کو اپنے سامنے دیکھا اور بے اعتباری سے بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی خوبصورت عورت ایسی شفاق ہو سکتی ہے، تم دونوں ایسا ظلم نہیں کر سکو گے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کہہ کر ویرا نے آہنی راڈ کا ایک سرا دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور غفور بھٹی کی آنکھوں میں دہشت سمٹ آئی۔ ویرا کے ہاتھ حرکت میں آتے ہی وہ پوری قوت سے چیخ پڑا اور ویرا نے اپنے ہاتھ درمیان ہی میں روک لیے۔ اب تمہیں ہمارے ارادوں کا یقین آ جانا چاہیے، ویرا ظالمانہ ہنسی کے ساتھ بولی۔ رکے بغیر ڈینی کے سوال کا جواب دو ورنہ پنڈلی تڑوانے کے لیے تیار رہو۔ سرد اور نمکین سمندری ہوائیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو عذاب بنا دیں گی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تو میں کیا بتاؤں۔ آہنی سلاخ جھکتے ہی وہ پھر ڈٹائی پر کمر بستہ ہو گیا۔ اس مرتبہ ویرا نے وہ راڈ سر سے بلند کر کے اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی داہنی پنڈلی پر رسید کر دی۔ تڑاک کی آواز کے ساتھ اس کی پنڈلی وسط میں سے سلاخ سمیت نیچے بیٹھ گئی۔ جسمانی پٹھوں اور اعصاب سے جڑی ہوئی ایک زندہ اور ہڈی کا یوں بے رحمانہ انداز میں توڑ دیا جانا کسی بڑے سے بڑے شہ زور کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کسی ذبح ہوتے ہوئے سانڈ کی طرح ٹکراتا ہوا تڑپ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ویرا اپنی دھمکی کو اتنی صورت سے عملی جامہ پہنائے گی۔ ویرا نے سلاخ ایک طرف ڈال کر اپنا گلاس اٹھا لیا اور ان سے تڑپتے ہوئے دشمن کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگی۔ اسی وقت مجھے اپنی جیب میں موجود آپریٹس پر کال کا سگنل موصول ہوا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ آپریٹس نکال کر آن کر دیا۔ سمندر میں آنے کے باوجود وہ اول خان کی طرف سے پہلا لاسلکی پیغام تھا۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ اس وقت کہاں ہو اور کیا ہو رہا ہے؟ باقاعدہ رابطہ ہونے پر اول خان نے سوال کیا۔ ہم اس وقت کراچی سے 30-40 میل دور نکل چکے ہیں۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر اندازے سے کہا، بوٹ 40 ناٹ کی رفتار سے رواں ہے۔ دشمن سخت جان ہے اور زبان بند رکھنے پر اڑا ہوا ہے۔ ابھی ابھی ویرا نے اس کی ایک پنڈلی کی ہڈی توڑی ہے، ہو سکتا ہے کہ اب اسے عقل آ جائے۔ اس پر دباؤ ڈالتے رہو۔ ریڈیائی شور کے باوجود اول خان کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کی بدقسمتی اور شرارت اب بالکل ثابت ہو چکی ہے، اس کا بولنا ضروری ہے۔ کیا کسی نے نئے خاکے پہچان لیے ہیں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ اس بار ہوٹل کے عملے کے کم از کم 7 افراد نے ان خاکوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ صرف 3 راتوں کے لیے ہوٹل میں مقیم رہے، پھر کوئی اطلاع دیے بغیر اچانک غائب ہو گئے۔ اول خان نے سنسنی خیز انکشاف کیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے 7 دن کا پیشگی کرایہ ادا کیا تھا۔ ان کے غائب ہونے کے باوجود ان کا کمرہ صاف کیا جاتا رہا۔ 7 دن پورے ہونے پر وہ کمرہ کسی اور مسافر کو دے دیا گیا۔ کمرے میں انہوں نے اپنا کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ وہاں کس حیثیت سے ٹھہرے تھے؟ اول خان کی سنائی ہوئی اس خبر میں خوشی کے ساتھ افسوس کا پہلو بھی نمایاں تھا۔ وہی اندرون سندھ سے آئے ہوئے مہمان والی کہانی تھی۔ انہوں نے اسلامی نام اختیار کر کے اپنا جو مستقل پتہ دیا وہ 2 جانچ پڑتال پر جعلی ثابت ہوگا۔ یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ہم درست راستے پر چل رہے ہیں۔ اب بڑی خبر حاصل کرنا تمہارا کام ہے۔ میں نے دیکھا غفور بھٹی نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے کراہنے کا سلسلہ تک موقوف کر دیا تھا اور آپریٹس پر ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے زبان نہ کھولی تو میں اسے ذبح کر کے سمندر میں پھینک دوں گا۔ میں نے غفور کو سنانے کے لیے کہا، اگر اسے زندگی سے ذرا بھی محبت ہے تو یہ ضد چھوڑ دے گا ورنہ مارا جائے گا۔ یہ سمندری کیڑا ہے، مارنے سے پہلے اسے سمندر کی اصل سیر بھی کرا دینا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سیر اس کے خیالات میں تبدیلی لا سکے۔ یہ یقیناً پیراکی کا ماہر ہوگا۔ سمندر میں غوطوں سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہی کرو جو یہ دونوں اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ اول خان کا لہجہ سرد ہو گیا۔ حاجی دل مراد اپنے مجرموں کے پیر میں وزن باندھ کر انہیں گہرے سمندر میں غرق کرنے کی خاص شہرت رکھتا ہے۔ تم اپنے شکار کو ایک رسی سے باندھ کر اسی طرح دیر تک پانی میں غرق رکھو۔ گہرے پانی میں سانس ٹوٹے گا تو اسے اپنی موت یاد آ جائے گی۔ پیروں میں وزن باندھے بغیر اسے پانی میں ہرگز نہ اتارنا۔ یہ اندھیرے میں فرار ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ مشورے کا شکریہ، میں سب سے پہلے اسی ترکیب پر عمل کرتا ہوں۔ میں تمہاری طرف سے کسی اچھی خبر کا منتظر رہوں گا۔ اوور اینڈ آل۔ میں نے آپریٹس بند کر کے دوبارہ اپنی جیب میں ڈال لیا اور کینہ توز نظروں سے غفور بھٹی کو گھورنے لگا۔ اول خان کی تجویز سن کر وہ پہلی بار سراسیما نظر آنے لگا تھا۔ اس نے اپنی ساری عمر سمندر ہی سے کھیلتے ہوئے گزاری تھی اور بفرے ہوئے پانیوں میں آنے والی موت کا مفہوم اچھی طرح جانتا تھا۔ اس وقت میں تمہارا قیدی ہوں، غفور بھٹی نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برائی ہوئی آواز میں کہا، تم میرے ساتھ جو سلوک چاہو کر سکتے ہو
لیکن یاد رکھنا کہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ میری پوری زندگی میں آج تک کوئی یہ ہمت نہیں کر سکا کہ مجھے اپنا قیدی بنانے کی کوشش کرے۔ میں نے اپنی ہر رات ہمیشہ اپنی مرضی سے گزاری ہے۔ بس ایک بار کمانڈر سعید نے آپے سے باہر ہو کر مجھے پکڑ لیا تھا، مگر وہ کبھی مجھے زیادہ دیر تک اپنی قید میں نہیں رکھ سکا تھا۔ چند گھنٹوں بعد ہی مجھے اس کے تسلط سے آزادی مل گئی تھی اور وہ آج تک اپنی اس حماقت پر اپنے پچھتاووں کا برملا اظہار کرتا پھرتا ہے۔ ویرا نے چند ہی منٹ پہلے وزنی آہنی سلاخ سے بھرپور ضرب لگا کر غفور بھٹی کی داہنی پنڈلی کی ہڈی توڑی تھی۔ اس وحشیانہ ضرب پر وہ بری طرح بلبلا اٹھا تھا، لیکن اس نے چند ہی منٹ کی قلیل سی مدت میں اپنی اس تکلیف کو بلا کر اپنے اوپر قابو پا لیا تھا۔ محض اس کی آواز سن کر یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ وہ تھوڑی دیر قبل ویرا کے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بن چکا ہے۔ غفور بھٹی کی وہ خوبی میرے لیے خطرے کی کسی گھنٹی سے کم نہیں تھی۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب تھا کہ وہ بہت مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا، اور ایسے لوگ کٹھن حالات میں بھی مشکل ہی سے ہتھیار ڈالتے ہیں اور اپنی آخری سانس تک آبرومندانہ زندگی کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا۔ ماضی کی برتری کے افسانے سنا کر تم ہم سے کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکو گے۔ شاید تم میری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ تلخی سے بولا۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میرا نام غفور بھٹی ہے۔ اس وقت تم میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو وہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ فکر مت کرو، میں بھی مہنگی چیزوں کی خریداری کا شوقین ہوں۔ میں نے اس کا مذاحقہ اڑاتے ہوئے کہا، فی الحال تمہاری ایک کنڈلی توڑی گئی ہے، آگے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تم سن ہی چکے ہو۔ کمانڈر سعید کو بھی اس کھیل کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، وہ نفرت سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ شاید ٹرانسمیٹر پر وہی تم کو گندے مشورے دے رہا تھا۔ اسے معلوم ہے کہ اپنے سرکاری اختیار کے ساتھ وہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ اس بار وہ تمہیں اکسا رہا ہے، میں تم دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ اول خان کو کمانڈر سعید سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ان قابل نفرت مجرموں کے گرد جال بننے میں کمانڈر سعید نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، جسے کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس بار وہ خود پس پردہ رہ کر کام کر رہا تھا اور اصل کاروائی ایس ٹی ایف کر رہی تھی۔ ویرا نے سلاخ سے خود بھٹی کی پنڈلی توڑ کر اسے معذور کر دیا تھا۔ آہنی سلاخ کی ضرب سے جلد کچلنے کی وجہ سے جو زخم بنا تھا اس سے خون رس رہا تھا۔ اس دوران میں غفور بھٹی اپنی پتلون کا داہنا پانچا کسی طرح اوپر سرکا چکا تھا۔ اس نے سر گھما کر ایک دو بار اپنی مجروح پنڈلی کا جائزہ لیا تھا، لیکن وہ اپنی پنڈلی کی کیفیت سے ہم سے زیادہ باخبر نہیں ہو سکا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔